تو یہ ہے کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں حکمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکمت سے مراد تو مطلب یہ سنت مطہرہ ہے اور قرآن کی دانائی کی باتیں ہیں۔ وہ فلسفے میں جو ہے اس کا نام فلسفہ ہے، اور ارسطو کے ہاں فلسفے کی 3 قسمیں ہیں یا 3 بنیادی انواع ہیں، یہ 3 بنیادی کلاسز ہیں، یہ 3 بنیادی مضامین ہیں۔ ایک کو وہ کہتا ہے فلسفہ نظری، اور ایک کو کہتا ہے عملی، اور تیسرا جو حضرت نے اس کو نہیں کہتا، وہ اس لیے کہ اس نے زیادہ کام پیداواری۔ تو فلسفہ نظری، عملی اور پیداواری۔ اب فلسفہ پیداواری سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کا زیادہ کام نہیں ہے تو اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنے کی کوشش ضروری نہیں ہے۔ فلسفہ پیداواری کا تعلق ان علوم سے ہے جو چیزوں کی بنانے اور پیدا کرنے سے کام رکھتے ہیں۔ آپ کیسے چیزوں کو پیدا کریں، پروڈیوس کریں، پروڈکشن، پیداواری صلاحیت جس کو کہتے ہیں کسی بھی معیشت کی، اس علم کو جو ہے پیداواری فلسفہ وہ کہتے ہیں۔ اور اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو یعنی پیداواری فلسفے کا جو مقصد ہے وہ چیزوں کو بنانا، عدم سے وجود میں لانا نہیں۔ عدم سے تو وجود میں آپ کیسے لائیں گے؟ لا ہی نہیں سکتے۔ چیزوں کو پیدا کرنا، بنانا، پروڈکشن، یعنی جو مٹیریل موجود ہے ان سے بنانا۔ تو یہ علم حاصل کرنا مطلب یہ کہ اس میں جو ارسطو یعنی انجینئرنگ اس میں آ گئی۔ انجینئرنگ میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ پل کیسے بنائیں، تو پل کو بنانے کے علم جو ہے وہ پیداواری فلسفہ، یا گھر کیسے بنائیں، تو انجینئرنگ اس میں آ گئی اس فلسفے میں۔ اس فلسفے میں جو ہے فن بھی آ گیا ارسطو کے نزدیک۔ فن میں مطلب یہ ہے کہ آپ نظم لکھتے ہیں، یعنی نظم کو پیدا کیا، یا ڈرامہ بناتے ہیں، یا اسکلپچر بناتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اسکلپچر کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں، مجسمہ سازی یہ ایک پیداواری، یہ اردو میں زیادہ مناسب لفظ ہوگا صنعت و حرفت۔ فارمنگ یعنی زراعت جو ہے یہ بھی پیداواری علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پیداواری فلسفہ ہے، علم صنعت و حرفت۔ اور ارسطو نے اس پہ کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اس کی جو کتابیں اس پیداواری فلسفے پہ اس کی کتابیں ہیں، ایک تو اس کی ریٹورک پہ ہے، علم بلاغت، کیونکہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اب سکھاتے ہیں کس طرح نثر لکھیں یا نظم لکھیں، اچھی نثر۔ اور دوسری کو وہ پوئٹکس کہتا ہے، جس کو اردو میں انگریزی میں آپ اس کو شاعری کہتے ہیں، لیکن پوئٹکس جو ہے وہ اصل میں یونانی لفظ جو اس کا پوئٹکس کے لیے ہے وہ پوئٹیکا ہے، جس کا مطلب جو ہے پیداوار ہے، پروڈکشن، پروڈکٹیو سائنس۔ تو پوئٹکس سے اس کی مراد۔ تو یہ 2 کتابیں اس نے اس موضوع پہ لکھی ہیں، تو اتنا اس پہ جو ہے یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے۔ تو ہم رہ گئے اب 2 قسمیں، فلسفہ علمی اور عملی، فلسفہ نظری اور عملی۔ جو فلسفہ عملی کا تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی چیز کو وجود میں لانا نہیں ہے، بلکہ فلسفہ عملی وہ فلسفہ ہے جس کا تعلق عمل سے۔ کن معنوں میں؟ فلسفہ عملی یہ سوال ہوتا ہے کہ مختلف احوال میں ہم کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو فلسفہ عملی صرف یہ نہیں کہتا کہ عمل سے متعلق ہے، انفرادی اور اجتماعی عمل۔ تو عمل کو انفرادی میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اجتماعی میں۔ تو عمل سے تعلق ہے، اور عمل کے بارے میں مختلف سیاق و سباق میں، مختلف زندگی کے مراحل میں اور مختلف میدانوں میں مثال دیں گے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عملی فلسفے کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل سے اس بارے میں ہے کہ کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مختلف احوال میں۔ اور اس میں جو بنیادی 2 چیزیں آتی ہیں، 2 علوم، اور اس میں عمل، پرائیویٹ عمل بھی شامل ہو گیا، اور پبلک عمل بھی، یعنی انفرادی عمل بھی اور اجتماعی عمل بھی۔ اس میں 2 جو علوم ہیں وہ اہم ہیں ارسطو کے۔ ایک تو جس کو وہ اخلاقیات کہتے ہیں، جس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پہ انفرادی اعمال سے ہے، مختلف
سیاق و سباق کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے انسان سے معاملات کرتا ہوں تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پر کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, اچھا عمل کیا ہے اور کیوں وہ اچھا ہوتا ہے, اور برا عمل کیا ہے اور وہ کیوں برا ہوتا ہے. اس کے عمومی اگر کوئی اصول ہیں تو ان اصولوں کو بھی دریافت کرنا. تو اس لحاظ سے مطلب ان اصولوں کو دریافت کرنا یہاں جو ہے وہ علم ہی ہے, یعنی نظری علم کی طرح علم ہے, لیکن اس کو نظری اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا تعلق عمل سے. ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کا جاننا جو ہے بحیثیت خود جو ہے کوئی مطلوب ہے, بلکہ اس لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سے اپنے عمل کو جو ہے متعین کرنے کی کوشش کریں. تو یہ عملی فلسفہ ہے. تو اس میں اخلاقیات آ گئی اور اس میں علم سیاسی بھی آ گیا, علم سیاسی اور اجتماعی. علم سیاسی اور اجتماعی کا تعلق جو ہے ہمارے اجتماعی عمل سے ہوتا ہے. تو یہ حکمت عملی ہے. حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم وجود میں لا سکتے ہیں یا نہیں. حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے اعمال کا علم بعین طور کہ کون سے اعمال اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں, اگر وہ اچھے ہیں تو کس بنیاد پہ اور برے ہیں. تو اس کا اعمال سے تعلق ہے, اور اعمال سے اس طور پہ تعلق ہے کہ کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے. اور انفرادی پہلو سے جب ان اعمال پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اخلاقیات کہتے ہیں, اور اجتماعی پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس کو سیاست کہتے ہیں. تو اہم ترین علم جو ہے حکمت عملی یا حکمت فلسفہ عملی کے جو دو اہم شاخیں ہیں وہ اخلاقیات اور سیاست. اور اس پہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. اخلاقیات پہ دو بنیادی کتابیں ہیں اس کی, نیکوماخین ایتھکس, اور دوسری کون سی ہے, یوڈیمینین ایتھکس, یہ ایسی قسم کا کوئی نام ہے. اور سیاست پہ اس کی کتاب کا نام پالیٹکس ہے, جو انگلش میں ترجمہ پالیٹکس ہوتا ہے. لیکن فلسفے کی سب سے اہم جو قسم ارسطو کے ہاں ہے وہ فلسفہ نظری ہے. اچھا, فلسفہ نظری کا تعلق علم سے ہے, لیکن علم تو آپ کو فلسفہ عملی میں بھی چاہیے کہ آپ مطلب آپ کو یہ جاننا پڑتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے, ورنہ کیسے آپ عمل کریں گے. لیکن فلسفہ نظری اور عملی میں یہ فرق ہے کہ فلسفہ نظری میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, علم برائے علم. فلسفہ عملی میں آپ علم برائے عمل. اور علم برائے عمل, علم کا کیا مقصد ہے, پتہ نظر اس سے کہ اس پہ عمل پہ اس کے کیا اثر ہوگا, حق کیا ہے, یہ ٹروتھ کیا ہے, یہ سچ کیا ہے. تو سچائی کی تلاش جو ہے اس کے علم کو فلسفہ نظری کہتے ہیں, سچائی برائے سچائی. اور اس میں وہ علوم آتے ہیں جو مطلب اس میں بنیادی طور پہ جو اس کے ہاں جو علوم ہیں اس پہ وہ ایک تو الہیات ہے, فلکیات, طبیعات, جس کو آج کل سائنس کہتے ہیں اور جس کو فلسفہ کہتے ہیں, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی تقسیم ہے ارسطو کے یہاں. وہ تقسیم نہیں ہے جو حضرت نے فرمائی. تو تقسیم اس کو یعنی بنیادی تقسیم یہ ہے کہ فلسفہ جب علم حاصل کرتے ہیں برائے علم اس کو فلسفہ نظری کہتے ہیں, جب علم حاصل کرتے ہیں برائے عمل اس کو فلسفہ عملی کہتے ہیں, جب علم حاصل کرتے ہیں پیداوار کے لیے اس کو آپ فلسفہ پیداواری یا پروڈکٹ فلسفہ کہتے ہیں. سمجھے جی, یہ ہے. یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا حقائق الاشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم فرج كربنا وكربهم وثبت اقدامنا واقدامهم والطف بنا وبهم يا ارحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن اخواننا في فلسطين كلها وفي كل مكان. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم